کہ اہل ذکر کا ہر دور میں باقی رہنا ضروری ہے. آج بھی اہل ذکر ہے. پہلے مرتبے میں اہل ذکر رسول، دوسرے مرتبے میں اہل ذکر ائمہ اہل بیت. اور جب ائمہ غیبت فرمائیں، پردہ فرمائیں، تو پھر اہل ذکر کا اطلاق و مصداق کس پر ہوگا؟ مصداق کون ہوں گے؟ اطلاق کس پر ہوگا؟ وہ علماء جو محدود رہے قال اللہ اور قال رسول اللہ تک. وہ ہیں اہل ذکر. کیوں اہل ذکر ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہتے قال آئنسٹائن، قال نیوٹن، قال اسٹیفن ہاکنگ، قال نوم چومسکی، قال مہاتما گاندھی. نہیں، وہ کہتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ. اور شان ان کی یہ ہے کہ پوری عمر صرف کر دیتے ہیں، پوری عمر شب کو سحر کرتے ہیں صرف مطالعے خود قرآن و حدیث میں. اور اس کے بعد ان کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبارت سامنے آتی ہے تو اس میں سے نکھتے دہن معصوم کو استشمام کر لیتے ہیں، خوشبو سونگھ کے بتا دیتے ہیں کلام معصوم کا ہے یا نہیں ہے. وہ ہیں اہل ذکر. وہ اہل ذکر ہیں. اس لیے تقلید انہی کی واجب ہے، کسی اور کی نہیں. جو لوگ آپ حضرات کو تقلید سے بھٹکاتے ہیں وہ بہکاتے ہیں. بھٹکنے بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. علم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اس علم کی جو قال اللہ اور قال رسول اللہ سے مقتبس ہو. قال اللہ قال رسول اللہ. وہ اہل ذکر ہیں. رسول اہل ذکر، ائمہ اہل ذکر، پھر وہ علماء، وہ فقہا، وہ مجتہدین جو قال اللہ قال رسول تک محدود رہیں. جب بھی دین ان سے لیا جائے گا آخرت محفوظ رہے گی. جب دین ان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو دین کو انڈسٹری بنا لیتے ہیں، کھانے کمانے کا ذریعہ، تجارت کا ذریعہ، اتجار بالدین، پھر دین محفوظ نہیں رہتا. کتابوں میں تحریف کیوں ہوئی؟